اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ سورہ ملک کا ہے اور یہ قرآن پاک کے 29ویں پارے کی فرسٹ سورت ہے اور یہ اتنی زبردست سورت ہے۔ یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بہت سارے کمالات ہیں اور اس سورت کے پڑھنے کے جو فائدے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا وہ یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے۔ یہ وظیفہ بہت قیمتی ہے۔ آپ کو مال و دولت چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نواز دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اتنا پیسہ ہوگا، اتنی مال و دولت ہوگی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسباب سے کہ آپ کو امیر کر رہا ہے، اور ایسے ایسے ذریعے ہوں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے اور وہ ایسے اسباب بنا دیتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اسباب سے بے نیاز ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ میں آپ کو وہ صورت کا بتانے جا رہا ہوں کہ جس صورت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح احادیث اس صورت کے بارے میں ہے، تو وہ بھی تھوڑی سی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آج والا وظیفہ آپ کو کرنے سے دنیا میں بھی یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن سب سے بڑا فائدہ اس کا آخرت کا ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے دنیا تو ہے ہی لیکن سب سے بہترین اور سب سے عزیز آخرت ہے جس میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یقیناً یہ آخرت والا فائدہ تو اتنے کمال کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچ جائے اور قیامت والے دن اللہ کے غضب سے بچ جائے اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کو آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور دنیا میں بھی ملے گی، اور جو حدیث میں آیا ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ جہاں پر میں نے خیمہ لگایا ہے اس کے نیچے کوئی قبر موجود ہے۔ تو خیموں میں بیٹھے بیٹھے وہ سنتے ہیں کہ زمین کے نیچے سے سورۃ الملک کی آواز آ رہی ہے، اور انہوں نے سنا کہ پڑھنے والے نے پوری سورت پڑھی۔ تو یہ واقعہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر انہیں بیان کیا۔ تو سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ سورت عذاب روکنے والی ہے اور یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے اور یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بیان کروں گا سورۃ الملک کا، یہ قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور بڑی خوبصورت فضیلت میں اس کی بیان کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے، یعنی یہ سورت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے کہ اس سورت کی تلاوت لازمی کیا کرے۔ ایک اور سب سے بڑی فضیلت وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو سورہ سجدہ یہ 21ویں پارے کی سورت ہے اور سورہ ملک کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ اور سورہ سجدہ بھی قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے اور وہ اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو۔ تو سورہ ملک عذاب قبر کے لیے بہترین ہے اور سورہ سجدہ قیامت کے دن عذاب سے بچائے گی۔
اور ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس نے اس شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور پھر فرمایا وہ سورۃ الملک ہے۔ تو دیکھیے اس سورت کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، دنیا میں تو اس کی فضیلتیں یقیناً ہوگی، اس کے دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے دن کے بھی فائدے ہیں۔ اور دیکھیے کہ قیامت کے دن یہ سورت کس طرح ہمیں فائدہ دے گی، کہ یہ سورت اللہ کے ہاں سفارش کرے گی کہ یہ شخص کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی، یہ مجھے پڑھتا تھا، اور وہ کہے گی کہ اس کو بخش دیا جائے۔ اور قبر کے عذاب میں بھی یہ سورت اس کو بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بہت سارے وظائف ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کا وظیفہ اچھے طرح سے سن لیں۔ اور آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، ایک جگہ اور ایک وقت ہو، اور کوشش کریں جب آپ یہ عمل کریں تو تنہا ہو۔ تنہائی کا میں اس لیے اپنے بہت سارے وظائف میں کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ کریں یا عمل کریں تو آپ کا دل اور دماغ اللہ کی طرف ہو، نہ کہ کسی اور انسان کی طرف۔ اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کسی بھی وظیفے کو کرنے کا کہ بعد نماز عشاء کر لیں، اس کی وجہ کہ تھوڑا سا سکون ہوتا ہے، اور بندہ تنہائی میں الگ سے، جو میرے بھائی بہنیں ملازمت کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو واپس جب گھر میں آئے تو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے کر لیا کریں۔ اور سب سے پہلی بات کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں۔ اور بہت سارے بھائی بہنیں یہ بھی کمنٹس میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے 2 نمازیں پڑھی یا 3 پڑھی، کہ ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے یا 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہم وظائف کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، سب سے پہلے فرض، اس کے بعد نفلی عبادت خواہ کوئی سی بھی ہو، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ بعد نماز عشاء کر لیں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، اصل میں آپ نے پڑھنی کس طرح ہے، سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اس سورت کے شروع میں اور آخر میں 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کا فائدہ سب سے بڑا کہ درود پاک وہ ذریعہ ہے جو آپ کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو جس سورت کے یا جس دعا کے اول آخر میں 100 بار آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو 100 بار درود پاک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی 1000، ہاں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ لاکھوں کے کروڑوں بھی عطا کر دینے پر قادر ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کے اول اور آخر میں 100 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، بہت افضل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ درود پاک مکمل دعا بھی ہے، اور درود پاک وہ ورد ہے، وہ ذکر ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے درمیان میں سورہ ملک کو 1 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مال و دولت مانگیں، اور بہت سارے ایسے کام جو آپ کے مال اور دولت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، تو آپ ان سب کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک وقت اور ایک جگہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات و پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو مالا مال بھی کرے گا۔ اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں۔ نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے لینے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک ذکر، کوئی ایک ورد ہمیشہ کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یا جس طرح میں اپنی اکثر ویڈیو میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو جو اس کی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، ویسے تو یہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی اپنی طاقت پہ ہوتا ہے کہ کتنے دنوں میں روحانی طاقتیں حاضر ہوتی ہیں۔ جو بندہ جتنے یقین کے ساتھ اور جتنا ایک جگہ پہ اپنا ذہن مرکوز کر کے پڑھتا ہے تو روحانی طاقتیں اتنی جلدی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح میں نے بہت سارے وظائف کیے، عملیات کیے، تو شکر الحمدللہ یہ کنفرم ہے کہ جو مجھے روحانی طاقتیں ملتی ہیں وہ میں کسی بھی وظیفے میں 10 سے 15 دنوں کے اندر مجھے ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی میرے بھائی بہن کو اس سے بھی جلدی مل جاتی ہوں۔ اللہ کے ہاں سب کچھ ہے۔ تو جب کوئی میرا بھائی بہن ایک ورد کو
اور ایک ذکر کو روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے تو جو روحانی قوتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ بہت دوستانہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یعنی کوئی سا بھی ذکر ہو، کوئی سی بھی آیت ہو، کوئی سی بھی قرآن پاک کی صورت ہو، تو پھر جب ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ وہ روحانی طاقتیں آپ کی اس دعا کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح اگر میں یہ دعا کرتا ہوں کوئی بھی عمل کرنے کے بعد کہ اللہ مجھے امیر و کبیر کر دے، تو وہ روحانی طاقتیں مال و دولت کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور وہ اس حساب سے اور یہ اسباب پیدا کرتی ہیں کہ آپ امیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا جس طرح میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری یہ مشکل پریشانی حل ہو، تو وہ روحانی طاقتیں اس مشکل پریشانی کو ختم کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ تو کوشش کیا کرے ہر میرا بھائی، ہر میری بہن، کہ اپنی زندگی میں کسی ایک ذکر کو لازم کر لیں۔ اس کا فائدہ یقیناً آپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت کے دن بھی ملے گا۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ سورہ ملک یا کوئی بھی ایسی سورت جس کو آپ روزانہ رات کو پڑھتے ہیں، جس طرح سورہ یاسین بھی پڑھنی چاہیے، تو آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اصالِ ثواب کر دیا کریں۔ اس کا فائدہ یقیناً میرا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت کے دن بھی آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ملے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ آخرت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہر بندہ اپنے ملنے والوں سے ان کی منتیں کرے گا، لیکن کوئی کسی کو وہاں پہ نیکی نہ دے گا، بلکہ لوگ پہچاننا ہی چھوڑ دیں گے کہ یہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو قرآن پاک کے ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، بلکہ اپنی رحمت سے اور بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں؟ جو بندہ جس کسی کا اگر اس دنیا میں کسی کے ساتھ، کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا خیال کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں؟ پھر ہم جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول شرفیت عطا فرمائے گا اور ہماری سب مشکلاتیں، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور آخر میں دعا ہے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو کسی مشکل مصیبت کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم